الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے آخری سال یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا سے جدائی کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے ایک دامن میں بیٹھے زارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ما یبکی کا کیوں رو رہے؟ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی جدائی کا وقت آ گیا ہے. آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سورہ النصر نازل ہو چکی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں کامیابیوں کا تذکرہ ہے، اسلام کے غلبے کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تاکہ یہ دین غالب آ جائے. اور غلبے کی بشارت یہاں مل گئی ہے. جس مشن کو لے کر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس کی جو ہی تکمیل ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دنیا سے بلا لے گا، کیونکہ دنیا پہ سکون کی جگہ نہیں ہے اور راحت کی جگہ نہیں، چین کی جگہ نہیں. ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نہیں رہنے دے گا. جب امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کے نزول پر اندازہ لگا سکتے ہیں تو کائنات کے امام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا؟ اندازہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسلام کو ملنے کے لیے آئیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر ہمیں یوں بھی خوشی ہوتی تھی کہ اس لیے کہ ان کی چال کا انداز 100% محمد اور رسول اللہ جیسا تھا.
اپنے باپ کی طرح وہ چلتی تھی، چلنے کا انداز وہی تھا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اگر فاطمہ عورت نہ ہوتی، مرد ہوتا اور چل پڑتی تو کوئی پہچان نہ سکتا کہ فاطمہ ہے یا محمد اور رسول اللہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اپنی بیٹی کے لیے بچھائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ فاطمہ، ہر سال جبریل قرآن کریم کا دور ایک مرتبہ میرے ساتھ کرتا تھا، اب جو رمضان گزرا ہے جبریل نے 2 دور کیے ہیں، لگتا ہے کہ یہ محمد کی زندگی کا آخری دور ہے۔ آخری دنوں میں آپ کو اندازہ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے آپ ہر موڑ پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کے ارکان کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم محمد کو نہ دیکھ سکو۔ اندازہ ہو چکا تھا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام یمن روانہ کرنے کے لیے تشیع کے طور پر، الوداع کے طور پر کافی دیر تک چلتے رہے اور آخر میں فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے تیری میری آخری ملاقات، ممکن ہے فتمر بقبری و مسجدی، اب جب تمہارا دوبارہ اس مسجد سے گزر ہوگا تو ساتھ ہی میری قبر سے بھی تمہارا گزر ہو جائے گا۔ بالخصوص جس دن آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جیسا کہ مسند بزار میں آتا ہے، اور اپنا خواب سنانے کے لیے اور خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ سیدنا عباس رضی اللہ۔ کیا خواب ہے؟ فرماتے ہیں کہ رأیت فی المنام میں، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ ان الارض تنزع الى السماء باشتان شداد، میں نے خواب یہ دیکھا ہے مضبوط رسیوں کے ساتھ پوری زمین کو جکڑ لیا گیا ہے، پوری زمین کو باندھ دیا گیا ہے مضبوط رسیوں کے ساتھ، اور پھر پوری زمین کو ان رسیوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چچا ذاک وفات ابن عفیق، تمہارے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے بھتیجے کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، کہ پوری زمین کو مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھ کر آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، پوری زمین کو۔ ذاک وفات ابن عقیق، اپنے آپ کے بھتیجے محمد کی وفات قریب آ چکی ہے، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ بس اس کے بعد نبی علیہ السلام بے قرار ہیں کہ نماز کا وقت ہے اور لوگوں کو ایک نصیحت کروں۔ نماز کا وقت آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نصیحت کیا تھی؟ ہم سب کے کلیجے پھٹ گئے، ہمیں ہوش تک نہ رہا، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں۔ آپ نے کیا نصیحت کی؟ فرمایا لوگوں
ان قریب تمہیں ایک بہت بڑا صدمہ آنے والا ہے، بہت بڑا صدمہ، ان قریب ایک بہت بڑا صدمہ تمہیں آنے والا ہے، اور وہ صدمہ میری وفات کا ہے۔ فرمایا کہ اذا اصاب احدکم مصیبۃ فلیذکر مصابہ بی فإنها اعظم المصائب۔ جب یہ صدمہ تمہارے اوپر آ جائے، اس صدمے کے بعد قیامت تک جب بھی کبھی تمہیں زندگی کی کسی موڑ پر کوئی غم آئے، کوئی صدمہ آئے، اس صدمے سے اپنے آپ کو صبر دلانے کے لیے اس صدمے کو یاد کر لیا کرنا جو سب سے بڑا صدمہ ہے۔ امام قرطبی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں صدق رسول اللہ صدمہ، اللہ کے پیغمبر نے سچ فرمایا، لأن المصیبت بہ اعظم من کل مصیبت یصاب بها المسلم الی یوم القیامہ۔ قیامت تک مسلمانوں کے اوپر جتنے دکھ آتے رہیں گے، جتنے غم آتے رہیں گے، جتنے صدمے آتے رہیں گے، سارے صدمے مل کر بھی اس صدمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صدمہ مسلمانوں کو اللہ کے پیغمبر کی وفات سے ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے پیغمبر کی وفات جو کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، 12 ربیع الاول کے دن مسلمانوں کی جو کیفیت تھی ابن عباس جو نے پیش کیا ہے، اس کو پڑھ کر آدمی ایک اوپر عجیب ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر کی وفات کی اطلاع 12 ربیع الاول کو ملتی گئی تو یہ 12 ربیع الاول کا دن مسلمانوں پر کیسا تھا؟ فرماتے ہیں کہ فمنہم من دہش فخولتا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی اطلاع ملی جبکہ فوت ہو گئے۔ ایک ہے کسی شخص کے باپ کا انتقال، بیٹے کا انتقال، بھائی کا انتقال، خاوند کا انتقال، بیوی کا انتقال، علاقے کے سربراہ کا انتقال، ایک ہے ملک کے سربراہ کا انتقال، اور یہ انتقال کیا ہے؟ امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الخلائق، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ کا انتقال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتا کہ فمنہم من دہش وخولتا، کچھ لوگوں کو جو ہی پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، ایک دم ان کا دماغی توازن ختم ہو گئی، دماغ کی نسیں پھٹ گئی، اور جس طرح ایک دیوانہ باتیں کرتا ہے، خو لیتا، جو اپنے اپنے دور کے ذہین اور فطین تھے، دیوانوں کی طرح باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ نقشہ ہے 12 ربیع الاول کا، غور کیجیے، جو ابن عباس کے حوالے سے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر رہا ہو کہ 12 ربیع الاول اس دن مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ اُقِعْدَ فَلَمْ يُطِقِ الْقِيَامَ، کچھ لوگ جب ان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں شل ہو گئی، اس کے بعد وہ اٹھ نہیں سکے۔ یہ کوئی خبر ایسی تھی؟ یہ کوئی صدمہ معمولی تھا؟ فلم یطق القیام، ٹانگوں نے جواب دے دیا، وہ کھڑے نہیں ہو سکے، ٹانگیں چھل ہو گئی۔ ومنہم من اعتقل لسانہ فلم یطق الکلام، کچھ لوگ ایسے تھے جب اطلاع ملی کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، ان کی زبانیں دم ہو گئی۔
ان کی زبانیں ایسے ختم ہو گئی کہ بول نہیں سکتے تھے. یوں لگتا تھا کہ یہ گونگے بول نہیں سکتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ مَوْتَهُ. سیدنا عبداللہ بن عباس ہی پورا نقشہ کھینچ رہے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کی صورتحال یہ تھی ایسا اندھیرا چھا گیا کہ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر فوت ہی نہیں ہو سکتے. عمر بن خطاب جیسے شخص کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر نہیں فوت ہوتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کو اللہ کے پیغمبر کو مل کر گئے تھے, ملاقات کر کے گئے تھے, اور آپ کی کیفیت بہت بہتر تھی. سید عائشہ کو نصیحت کر کے گئے تھے اپنی بیٹی کو, اللہ کے پیغمبر کا خیال رکھنا ہے. میں جا رہا ہوں اپنے دوسرے گھر میں, مدینہ سے باہر ابو بکر صدیق کی جداد بھی تھی اور وہاں بھی ایک بیوی تھی. میں بنت سہولہ کے پاس جا رہا ہوں, آج میری باری وہاں ہے, میری مجبوری ہے. جب صبح کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی گلی میں ایک معصوم بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں. روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے. ابو بکر صدیق بڑے رقیق القلب تھے, دل کے بڑے نرم تھے. گھوڑے سے اترے, اس بچے کو کہا بیٹا کیا ہو گیا, کسی نے مارا ہے آپ کو؟ روئے جا رہا ہے سر جاتا ہے. بیٹا کوئی تکلیف ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ کہتے یا عمے, اے چچا میں اس لیے رو رہا ہوں مات رسول اللہ, اللہ کے رسول فوت ہو. یہ ہے کیفیت ربیع الاول کی, جس تاریخ میں آج مسلمانوں کو ہنسایا جا رہا ہے, خوش کیا جا رہا ہے. یہ نقشہ ہے مسلمانوں کا 12 ربیع الاول کا نقشہ ہے. ابو بکر صدیق تشریف لائے, آپ جانتے ہیں خطبہ بھی دیا. خطبے سے پہلے سید عائشہ کے حجرے میں گئے, آپ کے چہرے مبارک پر چادر تنی ہوئی تھی, چادر ہٹائی. وقبل بین عینیہ, اللہ کے پیغمبر کے ماتھے پر بوسہ دیا. فرمایا کہ اللہ نے جو آپ پر موت لکھی تھی وہ آ گئی. ایک بلیغ خطبہ دیا, بلیغ خطبہ. عمر بن خطاب جو تلوار نکال چکے تھے, جو کہے گا اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں, گردن اڑا دوں گا. اللہ کے پیغمبر اللہ کو ملنے کے لیے گئے ہیں, جیسے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام ملنے گئے تھے. 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام جس طرح آ گئے تھے, اللہ کے پیغمبر بھی آ جائیں گے. ابو بکر صدیق نے حمد و ثنا بیان کی اور قرآن کریم کے آیات کی انبار لگا دی. اللہ اکبر. قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد اللہ کے رسول ہے, آپ سے پہلے بھی انبیاء چلے گئے دنیا سے. اگر آپ فوت ہوئے یا شہید ہو گئے, اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں تم گمراہ ہو جاؤ گے؟ آیت پڑھی انک میت وانہم میتون. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر موت کا نوالا آپ نے بھی لینا ہے اور باقی لوگوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آیات کی انبار لگا دی. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی. بات واضح ہو گئی, آپ کو غسل دیا گیا. عبداللہ بن عباس نے جو اگلا نقشہ کھینچا ہے وہ ایک عجیب نقشہ ہے, عجیب نقشہ ہے. مدینہ اور دور دراز کی وادیوں تک جو ہی نبی علیہ السلام کی وفات اطلاع ملتی گئی, سب کے گھر بند, مرد بھی, خواتین بھی, معصوم بچے بھی
مسلمانوں کے غلام بھی، حتیٰ کہ ابن عباس کہتے ہیں ادخل الرجال فصلوا علیہ بغیر امام، سید عائشہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لوگ باری باری سید عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے اوپر درود پڑھتے ہیں بغیر امام، کوئی امام نہیں، درود پڑھتے ہوئے باہر جا رہے ہیں، لوگ لین لگا کے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم جب لوگ باہر نکلتے ان کے سینوں کے اوپر آنسو کو اس قدر ہم نے بہتا ہوا دیکھا، یوں لگتا تھا کہ اندر شاید بارش ہو رہی ہے، سینوں کے پر بارش کے قطرے نہیں ہیں بلکہ وہ آنسو اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ پورا دن چلا گیا، رات آ گئی، اگلا دن آ گیا، ثم ادخل النساء فیصلین علیہ، جب مرد مکمل ہو گئے تو پھر خواتین کو اندر جانے کی اجازت دی گئی، خواتین باری باری اندر جاتی تھی اور اللہ کے پیغمبر کی ذات پر درود پڑھتی تھیں اور واپس آ جاتی تھی۔ جب خواتین کی باری ختم ہو گئی پھر معصوم بچوں کو موقع دیا گیا، معصوم بچے مسلمانوں کے، ثم ادخل الصبیان، معصوم بچے پڑے ہوئے اللہ کے پیغمبر کو دیکھیں گے، آپ کو وہاں آپ پر درود پڑیں گے۔ آپ ذرا پیریڈ دیکھیں کہ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن اللہ کے پیغمبر فوت ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسا چلا کہ بدھ کی رات کو اللہ کے پیغمبر کو دفنایا گیا۔ ذرا آپ غور تو کریں، اس پورے پیریڈ میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں قسم کھا سکتا ہوں کسی مسلمان مرد یا عورت، معصوم بچے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے کسی غلام کے منہ کے اندر بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا۔ یہ کیفیت تھی۔ مسلمانوں تھوڑا سا غور کیجیے۔ ثم ادخل الصبیان فصلوا علیہ، معصوم بچے اندر جاتے تھے، اللہ کے پیغمبر پہ درود پڑھتے، اور عبداللہ بن عباس کہتے میری یہ ڈیوٹی تھی کہ تاکہ میں ان کو نصیحت کروں، زور زور سے آوازیں لگا کر رونا نہیں ہے۔ ثم ادخل العبید فصلوا علیہ، پھر مسلمانوں کے وہ غلام، زرخرید غلام جو اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو اندر جانے کا موقع دیا گیا اور وہ درود پڑھتے اور باپ باہر آ جاتے ہیں۔ سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے 2 دن مجھے کبھی نہیں بھولیں گے۔ ایک وہ دن جس دن اللہ کے پیغمبر مدینہ میں تشریف لائے تھے، جب آپ کی آمد ہوئی تھی، وہ دن بھی مجھے یاد ہے۔ وہ کیسا دن تھا؟ فرماتے کہ اضاء منہا کل شیء، اللہ کے پیغمبر جب مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، چمکتے ہوئے نظر آ رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ مدینہ میں رات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دن ہی دن، ہر چیز چمکتی ہوئی روشن نظر آ رہی تھی۔ یہ دن بھی مجھے کبھی نہیں بھولے گا، اور وہ دن بھی جس دن اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، 12 ربیع الاول، اظلم منہا کل شیء، ہر چیز کے اوپر اندھیرا چھاری تھا، دن میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، دن میں ہم چلتے تھے، اللہ کی قسم ہمیں گھر کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کو کون سی گلی جاتی ہے، ہمیں گھر نظر نہیں آتا تھا، سامنے کون آ رہا ہے اس قدر اندھیرا تھا، وہ آنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ 2 دن ہیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے جو انس کبھی نہیں بھولے گا۔ تو دوستو میرے بھائیوں، یہ ہے 12 ربیع الاول کا نقشہ جو صحابہ کرام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ رہا معاملہ آپ کی تاریخ پیدائش کا، تو اس کے لیے 2-3 جملے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سن لیجئے۔ تاریخ پیدائش کے حوالے سے جشن منانا یا خوشی منانا اسلام سے پہلے بھی جزیرہ عرب کے اندر اس کا وجود نہیں تھا۔ جب اسلام آیا
اسلام نے بھی تاریخ پیدائش منانے کا نہ حکم دیا، نہ اللہ کے پیغمبر نے تاریخ پیدائش منائی، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ تاریخ پیدائش منانے کا کلچر عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا مسلمانوں کے ہاں تاریخ پیدائش کی ترتیب ہوتی اور اس تاریخ کی یہ حیثیت ہوتی جو آج ہمارے ہاں عید کا نام تک دے دیا گیا ہے، اگر یہ بات ہوتی تو تاریخ پیدائش میں کبھی اختلاف امت میں نہ ہوتا، کبھی امت میں تاریخ پیدائش میں اختلاف نہ ہوتا۔ جس طرح عید الفطر کی تاریخ میں کوئی امت میں اختلاف نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی تاریخ میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، حج کی تاریخوں میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اس طرح اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو اختلاف ہی نہ ہوتا۔ اور لطف کی بات یہ ہے اختلاف بھی اس محلے میں ہے۔ فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد اٹھائیں، اس میں مولانا احمد رضا خان بریلوی اللہ کے پیغمبر کی تاریخ پیدائش کے بارے کہتے ہیں راجح قول یہی ہے کہ یہ 8 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول۔ بلکہ ان سے ایک بڑی شخصیت کا آپ کو حوالہ دوں، اور وقت بھی پورا ہو گیا ہے، بہت بڑی شخصیت، ہم اعتدال کا راستہ اختیار کر کے ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ ہمارے بعد مہربان غلب اختیار کر کے اس شخصیت کے بارے ایسے ایسے القاب رکھ دیے ہیں، ایسی ایسی صفات کے ساتھ ان کو متصف کر دیا ہے جو صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ وہ صرف کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ غوث اعظم صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ غوث مددگار، اعظم تفضیل کا صیغہ ہے، جس کو آپ سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں۔ اعظم اس بڑے کو کہتے ہیں جس سے بڑا کوئی اور ہو نہ۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ غلب کی انتہا کہ اس شخصیت کے بارے دستگیر کے الفاظ بھی ہے، غوث اعظم کے الفاظ بھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، آئیے ان کے قلم سے، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ان کی اپنی کتاب، ان کی اپنی کتاب، یہ عقیدت کی صرف ذات کی حد تک ہے۔ اپنی کتاب غنیت الطالبین، لطف کی بات یہ ہے اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے کیا، کوئی اور کرتا تو آپ کہتے انہوں نے ڈنڈی مار دی ترجمے میں۔ مزے کی بات یہ ہے آپ کے مکتبے میں اس کتاب کو شائع کیا گیا، مکتبہ بھی آپ کا، اردو میں ترجمہ کرنے والا مترجم بھی آپ کا۔ غنیت الطالبین کے فضائل محرم کا چیپٹر کھولیے، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 10 محرم ہے، 10 محرم ہے۔ بتاؤ تمہارا علم زیادہ یا ان کا جو کہتے ہو نا ہمیں؟ اگر یہ معاملہ ہوتا تو کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ یہ اختلاف کہ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے، تیسرا قول یہ ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے اس کی یہ حیثیت تاریخ کی نہیں تھی جو آج سمجھی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، اصل نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا، کیا مشن لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ تاریخ پیدائش، آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش پر ابو لہب نے جشن منایا، لیکن جب
اللہ کے پیغمبر نے اپنا مشن پیش کیا، اس ابو لہب نے اللہ کے پیغمبر کے مشن کے اوپر پتھر برسائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب میں اور ابو بکر صدیق میں کیا فرق ہے رضی اللہ، ایک ہی فرق ہے۔ ابو لہب نے اللہ کے پیغمبر کی پیدائش پر جشن منایا، ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیغمبر کی رسالت والے مشن کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ آئیے یہ جشن منانے والے کے بارے قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا ستیہ ناش ہو گیا۔ اور ابو بکر صدیق کے لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر کاش تھوڑی دیر تو پہلے آتا، آج اللہ نے جنت کے سارے دروازے مجھے دکھلائے، میں تجھے بھی دکھلوا دیتا۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں دیر تو ہو گئی، اتنا تو بتائیں جنت کے جو 8 دروازے ہیں، قیامت کے دن ہر شخص نے جانا تو ایک ہی دروازے سے ہے، کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے قریب جائے تو ہر دروازے سے آواز آئے کہ آپ یہاں سے آ جائیں؟ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جس کو 8 دروازے سے آواز لگے گی وہ ابو بکر صدیق تم ہو۔ یہ ہے رسالت کے مشن کو اپنانے والا، اور وہ ہے ولادت کے جشن کو منانے والا۔ فرق کو سمجھیے، کیوں آئے، کیا مشن لے کر آئے؟ شرک تھا اس کو توحید میں بدلا، ظلم تھا عدل و انصاف میں تبدیل کیا، بے غیرتی تھی اس کو غیرت میں بدل دیا، بے حیائی تھی اس کو حیا میں لے آئے۔ اصل تو مشن یہ تھا۔ آئیے یہی ہماری دعوت ہے، اللہ امت کو اس کی فہم عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل